باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ ہوم ورک کیے بغیر گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لائے بغیر یعنی کہ بکرا کاٹا اللہ اکبر نہیں کیا تو حرام ہو گیا۔ ہماری زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ کی پوری بات سنے سمجھے بغیر ہم اگر جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو اب یہ جو فیلڈیں ہیں ساری ڈاکٹر انجینئر پولیٹکس اور یہ سب یہ پرانے لوگوں نے بغیر علم کے اس کو گندہ کر دیا۔ جب مسلمان یہودی عیسائیوں کے اوپر کتاب اتری تورات انجیل ان کو اپنی فالو کرنی تھی، ہم کو اپنی فالو کرنی تھی، تو ہم نے اپنی فالو نہیں کی، ہم ان کی نقل پہ چلے، وہ بھٹکے ہوئے تھے تو ہم بھی بھٹک گئے۔ تو جب نقل پہ آدمی چلتا ہے تو پھر اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ تو اب یہ نٹی جٹی کا جو برج ہے اس پہ آ کے ٹریفک جام کھڑا ہوتا ہے۔ شیر شاہ کا برج گر گیا تھا تو گرنے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، قرآن بتاتا ہے پہلے کیا ہو چکا، اب کیا ہونے والا، آگے کیا ہونے والا، پاس پریزنٹ فیوچر کے ساتھ میں۔ تو یہ پولیس کو چاہیے کہ وہاں پہ ٹریفک جام نہیں ہونے دیں، کیونکہ برج کا بھی لوڈ ہے، پھر ٹریفک لوڈڈ گاڑیاں اس پہ جام کھڑی رہتی ہیں، تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوگا۔ تو اچھا، دوسری بات یہ بتانی تھی کہ یہ جو 90% روڈ ایکسیڈنٹ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان، اس کے 60 روزے ہوتے ہیں۔ غلطی سے کوئی حادثے میں مر گیا، اس کے 60 روزے ہیں، حکومت وقت کی سزا ہے اور اس کو اس کا ہرجانہ دینا پڑے گا۔ تو یہ جو اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ میں کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بیچارہ اپاہج ہو جاتا ہے، کسی کو کیا ہو جاتا ہے، پولیس کی اندھا دھند گولیوں سے بھی لوگ ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے اکاؤنٹ میں چڑھ گیا۔ دبئی میں آپ جائیں گے، آپ ٹریفک میں جا رہے ہوں گے تو آپ کے ریڈار تصویر کھینچ لے گا اور پھر وہ تصویر آپ کی آپ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی۔ اب وہ آپ کو سال کے اینڈ میں دینے ہیں، تو مرنے کے بعد آپ کو، ہم کو، سب کو اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ جو کچھ بھی سارے لوگ اندھا دھند کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سب فری میں، بولنے کی بھی قیمت ہے، دیکھنا اور سننا، یہ ساری چیزیں اس کی حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام قرآن اگر بتا دیں گے تو ان کی بھی جان بچ جائے گی، باقیوں کی بھی۔ تو یہ اگر ہم بولیں جی ہمارا کیا جا رہا ہے، تو دنیا چل رہی ہے، پاکستان پہ قرضہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، سسٹم بگڑا ہوا ہے، جوڈیشری کا، شریعت کا قانون نہیں ہے، تو پھر وہ یہ ہم آسمانوں سے نہیں آئے، ہم ہی اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ سارے لوگ معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر ہم قرآن کو نہیں اسٹڈی کریں گے اور سارے معاشرے کی برائیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں گی، کسی میں کم کسی میں زیادہ، تو قرآن اسٹڈی کریں گے اللہ کی بات تو پھر یہ ساری برائیوں سے انسان بچ جائے گا۔ جس چیزوں کو، جس عادتوں پہ وہ جی رہا ہے وہ عادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو اس کے اوپر یہ غلطی کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ تو یہ جو غلطی کرتے ہیں تو ٹریفک میں تو یہ گناہ ہے اللہ کی نظر میں۔ تو آیت سنتے ہیں کیا بتا رہی ہے اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پاس میں سے ایکشن ریپلے میں کہ پیچھے کیا ہو چکا اور آگے کیا کرنا ہے، اس کو سنتے ہیں اور اللہ کی بات کیا بتا رہی ہے غور سے سنتے ہیں دھیان کے ساتھ میں۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ And we did not find for most of them any covenant, but indeed we found most of them defiantly disobedient. Arrested, assassinated, exiled. These terms are not new for Pakistan's former leaders. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ کہو
کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين۔ تو جس چیز پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وما كان Say, then is it other than Allah I should seek as judge, while it is He who has revealed to you the book explained in detail? And those to whom we previously gave the scripture know that it is sent down from your Lord in truth, so never be among the doubters. And the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can alter His words, and He is the hearing, the knowing. And if you obey most of those upon the earth, they will mislead you from the way of Allah. They follow not except assumption, and they are not but falsifying. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from His way, and He is most knowing of the rightly guided. So eat of that So why were there not among the generations before you those of enduring discrimination, forbidding corruption on earth, except a few of those we saved from among them? But those who wronged pursued what luxury they were given therein, and they were criminals. And your Lord would not have اب یہ وہ غلطیاں ہیں جو انسان ہے، سارے فرشتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا، ہم نے بول نہیں دیا تھا، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا۔ تو اب یہ قارون کا اور فرعون کا حساب کرنے سے، لوگوں کے حساب کرنے سے میرے گناہ نہیں دھل جائیں گے، مجھے اپنے گناہوں کا جواب دینا پڑے گا، اور اپنے اعمالوں کا، لوگوں کو اپنے اعمالوں کا تھا۔ تو یہ ایک ریسرچ ہے، شروع سے پاکستان بنا، اور ابھی جو گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گٹر ابل رہے ہیں، تو جب یہ آپ لوگ اور یہ سب اپنے خواہشوں پہ چلیں گے، اپنے مذہب پہ نہیں چلیں گے، تو پھر وہ اس کا اینڈ دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ تو لہٰذا ہم کو سوائے اس کے
کہ اللہ کے حکموں پہ چلیں جس سے دنیا بھی صحیح ہو اور آخرت بھی صحیح ہو، تاکہ دنیا میں پیچھے لوگ ہم کو یاد رکھیں، کیونکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر یہ سارے اعمال جو انسان نے کیے ہوں گے اس کو آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ پوچھے گا یہ جج ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر، انجینئر، جتنے بھی پروفیشن ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں دنیا آخرت دونوں جڑی ہوئی ہے، خالی دنیا نہیں ہے، آخرت ساتھ اٹیچ ہے۔ آپ آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں گے، دنیا آخرت کو جوڑیں تو مکمل پکچر ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس کو جوڑیں گے ساتھ میں تو پھر ہم کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اپنی زبان میں ترجمے کا قرآن سنیں، یہ پریکٹس میں ایک مین پرفیکٹ، تو آپ سنتے رہیں گے تو اللہ آپ کو سمجھا دے گا۔ اب یہی لوگ تھے، کتنے اوپر گئے، اتنی بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر جا کے بیٹھے اور علم اور ایمان اور اخلاص کے بغیر دیکھا دیکھی لوگوں کو جو ہے وہ یورپ کو نقل مار کے اور وہ لوگوں کی تھوڑی تھوڑی نقل مار کے، اور یہ زندگی 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں۔ پھر اگر یہ بچ بھی گئے تو بڑھاپے میں بیماریاں ہیں اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتے ہیں اللہ سے اچھی کہ بھئی یہ کاروبار جو نہیں رن کر رہے ہیں مالک لوگ، اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، مزدور بھی چلیں گے تو یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ اسٹیل مل بند پڑی ہے، کتنا بڑا خسارہ۔ تو زیادہ تر لوگ خیالات پہ چلتے ہیں، پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بات سننا سمجھنا ضروری ہے کہ سارے فیصلے، سارے اعمال غلط۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔